بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز، پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز، راستہ جنت کا دکھاتی ہے نماز، آگ دوزخ کی بجھاتی ہے نماز، ہر برائی سے بچاتی ہے نماز، شاہ و گدا میں بھی رکھتی ہے تمیز، شاہ و گدا میں بھی رکھتی ہے تمیز، فرق دنیا کے مٹاتی ہے نماز. سونے رب سے مسلمانوں سنو، سونے رب سے مسلمانوں سنو، ہر مسلمان کو ملاتی ہے نماز. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز اور درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے. فرض نماز کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد اپنی تجارت ایک طرف،
اپنے معاملات ایک طرف، اپنا کاروبار ایک طرف، اپنے گھر بار کی زندگی ایک طرف، جب اللہ کا حکم اور مؤذن کی صدا آپ کے کان میں پڑ گئی، پھر سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کا پڑھنا، بلکہ یہ فرمایا نماز کا پڑھنا اور اس کے وقت پر پڑھنا۔ الصلاۃ علی وقتہا، ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت ٹال کر نماز کو پڑھتے ہیں۔ جی کاروبار کا وقت ہے، رش کا وقت ہے، دکانداری کا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اپنے اس کام کو ٹائم دینا یہ بھی ضروری ہے۔ رزق حلال بھی تو عبادت ہے نا جی، ایک دلیل دی جاتی ہے یہ کہ رزق حلال بھی عبادت ہے۔ ہم اس رزق حلال والی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اس عبادت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ رزق حلال بھی عبادت ہے، لیکن فرائض کے بعد یہ فرض ہے۔ سب سے پہلے وہ فرض ہیں جو اللہ نے تمہارے اس ذمے مقرر کیے ہیں، اور میرے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر نماز کو اس کے وقت پر ادا، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھنے والے، بلکہ یہ کہا نماز پڑھنے والے لیکن سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ آج نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے پڑھنے میں ہمیں بڑی سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہم اس نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، وقت نکال کر پڑھتے ہیں۔ ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں اور پھر سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ ثم ایو، کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، اپنے والدین سے خیر خواہی کرنا۔ فرمایا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کیسا ہو۔ فرمایا کہ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب آج ہم یہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ ہمارا انداز کیسا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فکر کیا تھی۔ ہر وقت وہ کس چیز کی ہرس میں رہتے تھے کہ ہمیں نیکی کے اس کام کا پتہ چل جائے جو نیکی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس نیکی کے اندر لگ کر ہم اپنے اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والے بن جائیں، ہمیں اللہ کا پیار، اللہ کی محبت سب سے زیادہ مل جائے۔ اس کوشش میں لگے رہتے تھے، اور یہی ہمت ہوتی تھی ان کی کہ ہمیں وہ کام پتہ چل جائے جس کام کو کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا لیں۔ یہ صحابہ اکرام کی ہر وقت خواہش، ہر وقت طلب، ہر وقت تڑپ تمنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضرت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث مبارکہ ہی سنا دیں ہمیں۔ تو آپ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام الحدیث کہا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو، تو ان سے حدیث مبارکہ سننے کے لیے جب کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا انعامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک حدیث مبارکہ سنی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اللہ رب العزت اس کو 1 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ قرات جو ہے یہ سونا چاندی کا وزن کرنے کا ایک پیمانہ تھا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جنت کا 1 قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ جنت کا 1 قرات یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک قرات اجر اس آدمی کو ملے گا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شریک ہو جائے گا۔ آج جنازوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن منہ دکھانے کے لیے۔ آج ہم شریک ہوتے ہیں کہ یار میں اس کو اپنا چہرہ دکھا دوں، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے جنازے میں آیا تھا۔ ہم اپنا اجر ضائع کر لیتے ہیں۔ اس عمل کے لیے شریک نہ ہو بلکہ اس لیے شریک ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جنازے میں شریک اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اللہ کی محبت مل جائے، مجھے اس پر اجر مل جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی جنازے کے بعد جب تدفین کے لیے جنازگاہ سے لے کر قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس وقت میں اگر کوئی آدمی پیچھے چل کر جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک قرات اس کو اجر پھر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی آدمی تدفین میں بھی شریک ہو جائے کہ جب دفن کیا جا رہا ہے اس وقت بھی کوئی آدمی اس کے اندر شریک ہو جائے گا، فرمایا اللہ اس کو 3 قرات اجر کے عطا فرمائیں گے۔ کہ جنازے میں بھی شریک ہوا، جنازے کے ساتھ چل کر بھی میت کے پیچھے پیچھے گیا اور جا کر تدفین میں بھی شریک ہو گیا، فرمایا 3 قرات اس کے اجر کے اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ کتنا چھوٹا سا عمل اور کتنا بڑا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرد آہ بھرتے ہیں کہ ہائے ابو ہریرہ، ہائے کاش مجھے آج سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا پتہ چل گیا ہوتا، میں نے کتنے قرات اجر کے ضائع کر لیے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اتنے قرات اجر کے ضائع نہ کرتا بلکہ یہ سارا کا سارا ثواب مجھے حاصل ہو جاتا۔ تو یہ تڑپ، یہ تمنا صحابہ کرام کے دل میں تھی، اور اس تڑپ کو لے کر یعنی جب کوئی حدیث مبارکہ سن لیتے فوراً عمل کرنے کی نیت کر لیتے کہ آج کے بعد اس حدیث پر 100% عمل ہوگا، آج کے بعد اس حدیث پر 100% عمل ہوگا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا میرا میزان عمل میں، ترازو میں میرے اعمال کو تولا جا رہا تھا، میرے اعمال تولے جا رہے تھے اور میرے اعمال کا کوئی وزن نہیں تھا، میرا نیکیوں والا پلڑا ہوا میں اڑ رہا تھا اور میرا برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا تھا۔ اس حالت کے اندر میں بھی پریشان تھا کہ میری تو تباہی کا وقت آ گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب میرے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پوچھا گیا کہ اس آدمی کی کوئی اور نیکی بھی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ہے۔ تو اسی وقت ایک تھیلی چھوٹی سی لا کر اس وزن کے اندر رکھی گئی، میری نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی۔ فرماتے اسی وقت میرا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، فرماتے اسی وقت میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ میرے لیے جو اتنا بڑا انعام کا سبب بنا، یہ اس تھیلی میں ہے کیا؟ جو اس تھیلی کے اندر ہے مجھے ذرا اس کے بارے میں تو آگاہ کر دیں، جس کی وجہ سے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو رہا ہے، مجھے جنت کا پروانہ مل رہا ہے۔ بتایا گیا کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو کر تو نے ایک مٹی کی بھر کر اس کی جو قبر پہ ڈالی تھی، آج وہ اس مٹی کا اجر تجھے اتنا مل رہا ہے کہ اس کے لیے تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آج ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ صحابہ کرام کی یہی تڑپ، یہی تمنا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل الصلاۃ علی وقتها، فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا ثم ایو، پھر فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بارہا اس کی تلقین فرمائی، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا رب کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نبی کا فرمان ہے، آنکھوں کے ساتھ لگانے کے قابل ہے، سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے محبوب نے، کائنات کے صادق و مصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کو محبت سے ایک بار دیکھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔
آج اندازہ کریں ہم کتنے حج اور کتنے عمروں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں یہ نیکی میسر ہے مگر ہم اس نیکی سے غافل ہیں. ہم لاکھوں روپیہ لگا کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہمیں قبولیت کا یقین نہیں ہوتا. آج ہم اپنے والدین کی زیارت اگر محبت کے ساتھ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں, میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں. تو کہا کہ پھر جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو, انہی کی خدمت میں تمہارا جہاد. فَفِيهِمَا فَجَاهَدَا, ان کی خدمت کے اندر جا کر جہاد کرو. تیرے والدین ضعیف ہیں. میرے محبوب کو تو سارے صحابہ کے حالات کی آگاہی تھی کہ جس وقت جس صحابی کو جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت اس کے بارے میں اس کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت تیرے لیے یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے. اگر وہ عمل اس وقت جہاد کا عمل بھی بہت عظیم عمل ہے, بہت ثواب کا حامل ہے, لیکن اس وقت تیرے والدین کو تیری خدمت کی ضرورت ہے, تیرے لیے اس کو راحت کی ضرورت ہے کہ تو ان کے لیے راحت کا سامان بنے. اگر تو ان کو تکلیف میں چھوڑ کر, ان کو کربلاتا ہوا چھوڑ کر, پریشانی میں چھوڑ کر اگر تو جہاد میں بھی جاتا ہے, اللہ کو تیرا یہ عمل پسند نہیں ہے. اپنے والدین کی جا کر خدمت کر. فرمایا یہی تیرا جہاد ہے, یہی تیرا جہاد ہے. اور پھر ایک موقع پر ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنا شوق ہے جہاد پر جانے کا کہ میرے والدین مجھے منع کر رہے تھے آنے سے اور رو رہے تھے. میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ جاؤ فوراً اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ. جس طرح اپنے والدین کو تو نے روتا ہوا چھوڑا ہے اسی طرح جا کر ان کو ہنسا کر آؤ, اس لیے کہ میں تجھے جہاد پر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. تمہیں والدین کو را کر راضی کرنا ہے, تمہیں والدین کی خدمت کرنی ہے, والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. آپ اندازہ کریں جہاد جیسا عظیم عمل میرے محبوب اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر سے کوئی بندہ اگر جنت میں چلا جاتا ہے تو جنت سے جا کر واپس آنے کو کسی کا دل نہیں کرے گا, لیکن مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جنت میں گیا, حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں جا کر بھی تمنا کرے گا مجھے دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ میں جا کر پھر آپ کے راستے میں مارا جاؤں. پھر میں آپ کے راستے میں جو آپ کے راستے میں مارے جانے میں مجھے لطف آیا تھا وہ کسی چیز میں نہیں آیا. یعنی مجاہد کا اتنا اجر ہے اور یہاں تک ثواب لکھا گیا مجاہد کا. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے محبوب نے والدین کی خدمت کو اس پر بھی مقدم کیا ہے کہ تمہارے جہاد سے بھی زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, والدین کے ساتھ تم احسن معاملہ کرو. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی, اللہ کے کتنے بڑے ولی میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ہیں اور اس وقت میں موجود ہوتے ہوئے بھی میرے محبوب کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو لکھا کہ یا رسول اللہ میرا دل مشتاق ہے, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب نبی کی زیارت کر لیتا ہے اللہ اس کو صحابیت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے. دنیا کے لاکھوں قطب ابدال ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اتنا بڑا مرتبہ. لیکن حضرت اویس قرنی نے کہا میری والدہ بیمار ہیں, میں اپنی والدہ کی خدمت کے اندر مصروف ہوں, میں اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو, تمہارا یہاں آنا ضروری نہیں بلکہ والدہ کی خدمت ضروری ہے. اسی حالت میں آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے اور حضرت اویس قرنی حضور کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لا پاتے.
آج ایمان والا حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے. ان کے سامنے تو حضور علیہ السلام کا دیدار مبارک تھا کہ میں کسی طرح جا کر تھوڑی دیر کے لیے حضور کا دیدار کر کے صحابیت کا اعزاز حاصل کر لوں. ایک دن ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل؟ اب یہ سوال اس نے ایسا کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں کچھ ذہن میں ہے، کچھ خدشات ہیں کہ شاید ان کا مقام اتنا نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی کثیر احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر موجود ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایسی بات بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے سوال کیا کہ حضرت کون بہتر ہے؟ یہ مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک. اس نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو حضرت اسی وقت فرمانے لگے او بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا ہے، اس جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں پڑی ہے، وہ مٹی بھی ہزاروں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. ہزاروں عمر بن عبدالعزیز ایک طرف اور وہ اکیلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں پڑنے والی مٹی بھی ان سے افضل. اس لیے کہ یہ صحابیت کا اعزاز ہے، اللہ کے محبوب نبی کے دیدار کا اعزاز ہے. اور پھر یہ اعزاز حضرت اویس کرنی چھوڑ دیتے ہیں. کس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور آج ہم اپنے والدین کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. آج اپنے والدین کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، ہم اپنی اس وقت میں بھی اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے. یہ اس وقت میں خدمت کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرت اویس قرنی صحابیت کا اعزاز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے محبوب نبی کی زیارت کا اعزاز چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں اپنے بیمار والدہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے کیا اعزاز دیا؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر، ایک آدمی یمن میں رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، جب وہ آئے اس سے اپنے لیے دعا کروانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کر رہے ہیں. ان کے بعد کئی مرتبہ حج پر تشریف لے جاتے، وہاں سے لوگوں سے پوچھتے کہ یہاں کوئی یمن سے لوگ آئے. جب لوگوں سے سوال کرتے ایک دن پتہ چلا کہ جی حضرت اویس کرنی بھی آئے ہوئے ہیں، یمن سے آئے ہوئے ہیں، اپنے اونٹوں کو چروانے کے لیے گئے ہیں. آپ وہاں تشریف لے گئے، جا کر ان کو بلا کر پوچھا کہ اویس کرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اس وقت انہوں نے بلا کر پوچھا اور بلا کر ان سے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دو. ان کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہے. کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے محبوب نبی کے صحابی اور میں ایک عام اور معمولی آدمی، آپ مجھے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اویس، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے میرے محبوب نے کہا تھا کہ جب اویس کرنی یہاں پہ آئے ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اس لیے کہ اویس نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اب اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے بلکہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے، اس لیے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے اعزاز ملا ہے. میرے بھائیوں، یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے اور یہ قرآن میں حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہاں تک فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اگر تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں تمہارے والدین، بوڑھے ہو گئے، ایک وقت تھا وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، آج وہ وقت ہے تمہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑ رہا ہے. آج وہ وقت ہے وہ تمہاری خدمت کے ضرورت مند ہیں، تمہیں اس وقت میں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. فرمایا آج تم ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ ایک وقت تھا وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے تھے، شفقت کر رہے تھے. آج تمہاری شفقت کی ان کو ضرورت ہے، آج تم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا
उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक जिंदा हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में मिल जाए, उनकी खिदमत करो और उनके सामने अपनी जुबान से उफ तक भी मत कहना। उफ तक भी ये कुरान में सबसे छोटा लफ्ज है, अगर इससे भी कोई पीछे का लफ्ज होता अल्लाह वो कह देते। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, फरमाया उनको झिड़कियां मत देना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, फरमाया जब उनसे बात करना नरमी से बात करना, उनके साथ सख्ती से गुफ्तगू न करना। ये कुरान का फैसला है, ये अल्लाह का फैसला है, और जो इस फैसले से इनहिराफ करेगा वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करेगा, वो अपनी आखिरत भी बर्बाद करेगा। अल्लाह के महबूब नबी अपनी अहादीस के अंदर बता चुके हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करो। मेरे भाइयों, जिनके पास ये नेमत मुयस्सर है वो अपनी इस नेमत की कदर करें। जिनके पास ये नेमत मुयस्सर है वो अपने वालिदैन की कदर करें, और जिनके पास ये नेमत मुयस्सर नहीं, उनसे ये नेमत छिन गई है, मेरे महबूब ने उसका भी तरीका बताया। अपने वालिदैन के लिए सदका और खैरात करो, अपने वालिदैन के लिए दुआओं का एहतमाम करो, अपने वालिदैन के मिलने वालों से हुस्न सलूक करो। जो तुम्हारे वालिदैन के मिलने वाले हैं, ताल्लुक वाले हैं,